السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم بیک ٹو مائی تھوبڑا. میرا چہرہ انور دوبارہ دیکھنے کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی، میری آواز ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے؟ جن جن شریف لوگوں نے جوائن کر لیا ہے وہ لوگ سٹریم شیئر کر دیں. اس ایک سٹریم شیئر کرنے سے آپ کے سی ایس ایس میں ایک نمبر کا اضافہ ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ آپ نے سٹریمز شیئر کرنی ہے نا، اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملنے ہیں. یہ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے. اور اس کو مذاق نہیں لینا. میں شریف آدمی ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہوتی ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے. دو تین ایک دو دو دن ایک دو منٹ ویٹ کرتے ہیں. لوکی تھانوس ویلکم بیک بڈی. آپ کو انگلش کے لیکچر میں مس کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ہو یو آر بٹ یو آر کانسٹنٹ attendee of my lectures, and there is a link between, there's a kind of کیسا لنک، خلوص کا لنک ہے بٹوین یو اینڈ می. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کون صاحب یا صاحبہ ہیں، لیکن آپ جو بھی ہیں بلیس یو. یو کین آلسو سے دیٹ اٹس صدقہ جاریہ. آہو جی صدقہ جاریہ ہے. میں تھے لیکچر دے رہے ہیں نا قرآن و حدیث تے. اچھا جی، شروع کریں پھر. میری آواز کی تعریف ہوئی ہے صدقے میں ذرا خوش ہو لوں تھوڑا سا. سنگنگ کر دیں. میں چور صاحب نعت پڑھ رہے ہیں تو من سنگنگ گل لے وہ جے میں سیدھا ہو ہی رہا تو تسی پھر مجھے پٹھے پاسے لے کے جاؤ. سانگ کسی اور دن سنایا جائے گا. آج میں نیک ہویا ہوا. اچھا جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے مڈل ایسٹ کرائسس کے بارے میں. شاہ زین صاحب، میں آؤٹ لائن شیئر کرتا ہوں جو ہم نے گروپ بنایا ہوا. ایک کرنٹ افیئرس کا گروپ ہے، اس میں کرنٹ افیئرس کی آؤٹ لائن. انگلش کا گروپ ہے، اس میں انگلش کی آؤٹ لائن ساری شیئر ہوتی ہیں. اچھا، 15-16 لیکچر ہیں شاید کرنٹ افیئرس میں. آج کا ہمارا لیکچر ہے مڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے. جس نے لیکچر کے دوران کوشچننگ کی اس کی ہو جانی ہے میرے سے. ٹھیک ہے، میں بڑی مشکل سے موڈ اپنا فریش کر کے آیا ہوں، لہٰذا اس کو فریش ہی رہنے دینا پلیز. ہاں بس یہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تعریفیں کرتے رہے میری سنگنگ کی، میری آواز کی، اور میں پھر تھوڑا خوش رہوں گا. اچھا جی، ہم لوگ
پڑھیں گے مڈل ایسٹ کرائسس کو. ہم لوگ بیسیکلی پڑھیں گے واٹ از رانگ ان مڈل ایسٹ. ہم لوگ یہ پڑھیں گے واٹ کازز دا رفٹ دیٹ از گوئنگ آن بٹوین مڈل ایسٹرن کنٹریز. آپ اس رفٹ کو ہم لوگ موسٹلی شیعہ سنی کا روپ بھی دیتے ہیں, ہم لوگ اس کو موسٹلی ایران اور سعودی عربیہ کا روپ بھی دیتے ہیں, اور ہم لوگ اس طرح کے کافی سارے روپ اس کو دیتے رہتے ہیں. لیکن we need to understand مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک مووز چل رہی ہیں. چاہے مڈل ایسٹ کے اندر کنفلکٹس کی بات کر لیجئے, چاہے مڈل ایسٹ کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی بات کر لیجئے, چاہے مڈل ایسٹ کے اندر چینج آف ریجیمز کی بات کر لیجئے, چاہے مڈل ایسٹ کے اندر آپ لانگ لاسٹنگ ایشوز کے اوپر کمپرومائزز کی بات کر لیجئے, جیسے اسرائیل کو موسٹلی مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہے نا وہ ڈپلومیٹیکلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز بڑھا رہے ہیں. یہ کافی ساری چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن conflict is still there, clash of interest is still there, rivalry is still there. اور وہ گریٹسٹ rivalry جو ان پورے ریجن کے بیچ میں, جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز اسپیسیفکلی اور کچھ افریقن جو نارتھ افریقن کنٹریز ہیں اوپر ایجپٹ وغیرہ, وہ کنٹریز جنرلی ان کے پیچھے ان تمام کنٹریز کے جتنے بھی ان میں معاملات چل رہے ہیں, چاہے وہ عرب سپرنگ کا اسے نام دے لیجئے یا باقی جو میں نے چیزیں پہلے ڈسکس کی ہیں, ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے دا رائولری بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس وقت گلوبل میپ اپنے سامنے کھول کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو ایران کہاں پہ ہے, اس کے نیچے یہ جو یو اے ای, قطر, یمن, یہ سارے ممالک کہاں پہ ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو عراق کہاں پہ ہے, آپ کو آئیڈیا ہو ٹرکی کہاں پہ ہے, اسرائیل کہاں پہ ہے, پیلسٹائن کہاں پہ ہے, ایجپٹ کہاں پہ ہے. یہ سارے ریجن آپ کے ذہن میں واضح ہو. میرے ذہن میں اس وقت پورا میپ اس وقت آیا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو کھول لیجئے. جو موسٹ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے بیچ میں, دیٹ از ناٹ بٹوین مسلمز اینڈ جیوز, دیٹ از ناٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل, دیٹ از ناٹ بٹوین اینی آپ اسے کہہ لیں آئیڈیولوجیکلی ڈفرنٹ اسٹیٹس, بٹ دیٹ از بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. اور اس کے یہ جو رائولری ہے ان دونوں ممالک کے بیچ میں, اس کے اسپل اوور ایفیکٹس ہیں. اسپل اوور کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا چھلک کے ادھر ادھر گرنا. جگ پکڑ کے فل پانی سے بھر کے اس کو ایسے پٹکائیں, نیچے پٹکائیں گے تو اس میں سے ایسے قطرے باہر نکل کے ادھر ادھر وداؤٹ ایکسپلیننگ اینی ڈائریکشن, ہر ڈائریکشن میں گریں گے. اس کو آپ عام ٹرمز میں اسپل اوور ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں, کہ مطلب اگر اس مین چیز میں کوئی ارتعاش آئی ہے, کوئی پرابلم آئی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی پرابلم اسی تک محدود رہے, بلکہ وہ ارد گرد بھی جاتی ہے. سعودی عربیہ اور ایران ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں. اتنا یہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی میوچل یا سنگولیرٹی میں ان کا کنفلکٹ نہیں ہے, جتنا یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خطرے کی نگاہ سے. یہ دونوں ہر وقت مڈل ایسٹ میں ڈومیننس کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں. ان کی رائولری صرف اور صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے, ڈپلومیسی کی حد تک نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں ممالک ملیٹنٹ گروپس کو بیک کرتے ہیں, ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں, پراکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ, تھرو آؤٹ ریجن. اسپیشلی سیریا میں اگر آپ دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, ان کنٹریز میں اسپیشلی آج کے دور میں. آج جو مڈل ایسٹ کا میجر کنفلکٹ ہے, اس کا جو مین ڈرائیورز ہیں, اس میں مین کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ یہ دونوں سعودی عربیہ اور ایران ہیں. اور ریزلٹنٹلی ہوتا کیا ہے, ہم اسے کیا کہتے ہیں, اس وائلنس کو ہم نام کیا دے دیتے ہیں, شیعہ سنی وائلنس, بیکاز ایران از predominantly شیعہ کنٹری اینڈ سعودی عربیہ از predominantly سنی کنٹری. تو ہم اوور آل اس کو ایران ورسز سعودی عربیہ کہنے کی بجائے, جو باہر سے ہم لوگ آبزرورز ہیں, ہم اس کو شیعہ ورسز سنی لے لیتے ہیں, ایران ورسز سعودی عربیہ کی بجائے.
یہ میں نے آپ کو ایک آپ اسے کہہ لیں تمہید باندھ دی، ایک کیا اسے کہتے ہیں فور ورڈ، وہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا۔ اب یہ جو کنفلکٹ جس کو ہم شیعہ سنی کنفلکٹ کے نام سے اکثر بلاتے ہیں، ایک منٹ رکیں، میرے یہاں پہ نوٹیفکیشنز آ رہے ہیں، ان کو میں کیسے کرنا ہے، چلیں میں نے ان کو 0 پہ کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو کانفلکٹ ہے جس کو ہم لوگ شیعہ سنی کانفلکٹ کہتے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن ایٹ آل۔ جو کرنٹ کانفلکٹ ہے جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن ایٹ آل، اٹ از اباؤٹ ایران اینڈ سعودی عربیاز کولڈ وار، the war of influence, the war of holding the region. اگر آپ اس وقت کی مڈل ایسٹ کی وارز دیکھیں، سیریا کے اندر میجر وار چل رہی ہے آئی ایس آئی کے نام سے، یمن کے اندر میجر وار چل رہی ہے، اور یہ دونوں وارز آر سپلٹ لارجلی بٹوین سنیز اینڈ شیعاز۔ اگر آپ عراق کی بات کریں، اس ملک کی جو پالیٹکس ہے، اس ملک کے جو لوگ ہیں، دے آر آلسو ڈیوائڈیڈ بٹوین سنیز اینڈ شیعہ فیکشنز۔ اسی وجہ سے مینلی وہاں پہ آئی ایس ایس جو ہے وہ اس کو پروموٹ وہ ہوا، اور اسی طرح کا یہ چل رہا، اور یہی وہ دو لائنز ہیں جس کی بیس پر ایران اور سعودی عربیہ میں بھی ڈفرنس پائے جاتے ہیں۔ لیکن دس کنفلکٹ از ناٹ اباؤٹ شیعہ ورسز سنی، this conflict is not about religion even if it is expressed on religious lines۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریلیجن کا کنفلکٹ ہے، یہ شیعہ اور سنیز کا کنفلکٹ ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ ایران اور سعودی عربیہ دونوں اپنا اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، اور اس انفلوئنس کی خاطر کرتے کیا ہے، مطلب دیکھیں، میں نے ایک زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس زمین کے اوپر کچھ مسلمان رہ رہے ہیں اور کچھ کرسچنز رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ ایک اور کمپیٹیٹر بھی ہے، وہ بھی اس زمین کے اوپر قبضہ چاہتا ہے، وہ بھی جب دیکھے گا وہاں پہ کچھ لوپ ہولز کریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی جب دیکھے گا، حالانکہ وہ مسلمان اور کرسچنز وہاں پہ امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے، لیکن جب بھی وہاں پہ پاور ویکیوم کریٹ ہوگا، میں کوشش کروں گا کرسچنز کو جو ہے نا وہ پھونک دلانے کی، تیلی لگانے کی، جو دوسرا بندہ ہے وہ کوشش کرے گا مسلمانوں کو تیلی لگانے کی، وہ بولے گا جی یہ عیسائی ہیں ان کو نکالو یہاں سے، میں بولوں گا یار یہ مسلح ادھر کدھر گھس گئے ان کو یہاں سے نکالو۔ بیسیکلی ہم دونوں چاہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کے وہاں پہ رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے وہاں پہ بھائی چارے یا لڑائی سے بھی کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف چاہیے کیا، مجھے بھی وہ زمین چاہیے، وہ جگہ چاہیے، وہاں پہ انفلوئنس چاہیے، اور جو میرا کمپیٹیٹر ہے اس کو بھی وہ زمین اور جگہ اور انفلوئنس چاہیے، لیکن ہم اس پولیٹیکل یا ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہاں پہ شو نہیں کرتے، ہم یہ شو کرتے ہیں کہ مسلمان اور کرسچنز کے آپس میں لڑائی ہے، ان کا آپس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ تو جو نیوٹرل آبزرورز ہوں گے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ اس کو کرسچنز ورسز مسلم فائٹ کے طور پر لیں گے، اور اسی کے اکارڈنگلی ہمدردیاں بھی پیدا ہوں گی، اسی کے اکارڈنگلی نفرتیں بھی پیدا ہوں گی۔ حالانکہ مین وجہ کیا تھی، میری اور دوسرے بندے کی اس زمین کے اوپر انفلوئنس کی لڑائی۔ It had nothing to do with religion. This is exactly what is happening in Middle East today، جو ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اگر آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں چلے جائیں، تو یہ جو سنی اور شیعہ کی ڈیوائیڈ ہے، یہ اس طرح نہیں تھی کہ ریجن کی پالیٹکس کو یہ ڈیفائن کرے۔ 1980s میں اگر آپ مثال کے طور پر لیں تو جو سب سے بڑا کنفلکٹ مڈل ایسٹ میں تھا وہ شیعہ میجورٹی کنٹریز کے بیچ میں تھا، بٹوین ایران اینڈ عراق، دونوں شیعہ میجورٹی کنٹریز تھے، جبکہ سنی پاورز اس وقت عراق کو سپورٹ کر رہی تھی اگینسٹ ایران، حالانکہ عراق بھی شیعہ میجورٹی کنٹری تھا۔ سو the conflict was not between Shias and Sunnis, the conflict was between Iran and Saudi Arabia, Iran and rest of the Middle East۔ یہ اوورآل یہاں پہ سینیریو چلتا آ رہا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوورآل یہ معاملات تو ایسے چلتے آ رہے تھے، ہمیں مڈل ایسٹ کی ہسٹری سے یہی نظر آ رہا تھا،
لیکن 2000 سے پہلے یا 2002-3 سے پہلے جو کرنٹ سینیریو ہے یہ کیوں نہیں تھا؟ آخر 2003 میں ایسا کیا ہوا عراق میں جب انویڈ کیا گیا، اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پورے مڈل ایسٹ کا بیڑا غرق ہو گیا؟ یہاں تک آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہاں تک مطلب am I making things clear؟ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے؟ ایک ایک کمنٹ کر دیں، مجھے بتا دیں پلیز if it is okay till now. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے آلریڈی، آگے چلتے ہیں۔ 2003 کی عراق میں انویژن ہوتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس عراق میں حملہ کرتا ہے اور وہاں پہ جو صدام حسین کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹاپل کر دیتے ہیں، اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ بیسیکلی تھا کیا؟ صدام حسین کی گورنمنٹ نے جب اس کو ٹاپل کیا گیا، صدام حسین کی گورنمنٹ نے نا، یہ فرض کریں سعودی عربیہ ہے، یہ ایران ہے اور یہ تیسرا عراق ہے، یہ 3 کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی تھا کیا؟ عراق انویژن سے پہلے یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، سب ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سب کے ایک دوسرے سے انٹرسٹ مختلف تھے۔ تو ایک کائنڈ آف پریکیریس سا بیلنس قائم تھا مڈل ایسٹ میں۔ کیوں؟ یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے ڈر ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس کی سپورٹ میں نہ چلا جائے، یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، اسے ڈر تھا کہیں یہ اس کی سپورٹ میں نہ آ جائے مجھے مارنے کے لیے۔ مطلب جہاں پہ 2 دشمن ہو نا، وہاں پہ آپس میں حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، کسی ایک کی شکست ہوتی ہے اور وہاں پہ سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ 3 ہو وہاں پہ کوئی بھی 2 آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تیسرا کس کی طرف جائے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی پرابلم تھی مڈل ایسٹ کے اندر، جس نے ایک بیلنس قائم کیا ہوا تھا، جس نے اس جو ہے نا آپ کہہ لیں دونوں کے کنفلکٹ کو ایک ریزنیبل لیول تک رکھا ہوا تھا، اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ امریکہ آیا، اس نے اس کو ٹاپل کر دیا، بیچ میں سے نکال دیا۔ اب پیچھے رہ گئے یہ دو تو ہے ہی ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہاں پہ جو بیچ میں صدام حسین تھا، وہاں پہ اس کے ملک میں ایک پار ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ پار ویکیوم سے کیا مراد ہے کہ صدام حسین نے پورے شیعہ میجورٹی کنٹری کو کلیکٹیولی ایک جگہ پہ جوڑ کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ لیڈرشپ بیچ میں سے نکلی، ایک مین بندہ بیچ میں سے نکلا، تو وہاں پہ سنیز اپنی طرف سے آگے کہ ہم لوگ انفلوئنس بڑھاتے ہیں، شیعہ اپنی طرف سے آگے کہ ہم لوگ انفلوئنس بڑھاتے ہیں۔ اس گیپ کو فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس گیپ کے فل اپ کرنے کی کوشش میں ایران نے کوشش کی شیعہ کو پروموٹ کرے، جو دوسرے تھے سعودی عربیہ والے، انہوں نے کوشش کی کہ سنیز کو پروموٹ کرے۔ اب بیسیکلی کنفلکٹ کیا تھا؟ پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں لانے کا۔ اٹ واز ناٹ اباؤٹ شیعہ اینڈ سنیز، لیکن ایران اور سعودی عربیہ دونوں نے مل کر اس کو بنا کیا دیا؟ شیعہ ورسز سنی۔ وہی شیعہ اور سنیز جو عراق کے اندر برادرلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک محلے میں اکٹھے رہ رہے تھے، جہاں پہ مسجد تھی، اس کے ساتھ امام بارگاہ بھی تھی، اس طرح سینیریو چل رہا تھا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کو ہاسٹیلٹی کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ پریزنٹ ایسے کیا گیا کہ یہ تمہارے اینیمیز ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو مثال دی زمین والی، وہاں پہ کرسچنز اور مسلمانوں کو لڑایا گیا، تو وہ ہی سیم زمین تھی وہاں پہ۔ اب
نہ سعودی عربیہ کا وہاں پہ کچھ بگڑ رہا تھا، نہ ایران کا کچھ وہاں پہ بگڑ رہا تھا. وہ ایز اے کنٹری تو اپنی اپنی جگہ پہ سیف تھے، لیکن تیسری جگہ پر اس پاور ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے کہ مڈل ایسٹ میں میرا انفلوئنس زیادہ بڑھ جائے، میرے سٹیک ہولڈر زیادہ ہو، وہاں پہ جا کے انہوں نے کنفلکٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، ان لوگوں میں آپس میں لڑائی کریٹ کر دی. اب لڑائی انفلوئنس کی تھی، اس کو نام شیعہ ورسز سنی کا دے دیا گیا. That is what happened in Iraq after 2003's American invasion, جس میں صدام حسین کو ٹاپل کر دیا گیا. ایگزیکٹلی یہی ڈویژنز باقی کے علاقوں میں بھی ہوئی. 2011 میں جب آپ کو عرب سپرنگ نظر آتا ہے، جب آپ کو تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ ڈفرنٹ گورنمنٹس کو ٹاپل کرنا نظر آیا، ان گورنمنٹس کو اپ اینڈ کر دیا گیا، تو اگین دونوں سعودی عربیہ اور ایران اسی ویکیوم کو، جو وہ پاور ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہوتا تھا، ایک گورنمنٹ ختم ہوتی تھی، سول وار سٹارٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے، تو اس ویکیوم کو کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ دے سپورٹڈ وائلنس دیئر. انہوں نے وہاں پہ جو شیعہ سنی کنفلکٹ نہیں بھی تھا، اس کو جا کے وہاں پہ انہوں نے چھیڑا. That is precisely what happened in Yemen as well. It was not about Shias and Sunnis. Basically ان کا آپس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل کنفلکٹ تھا، جو کہ جو ہوسی قبیلہ تھا شیعز کا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ملک کا اپنا معاملہ تھا. سعودی عربیہ نے انویڈ کر دیا. اس انویژن میں اب بیسیکلی سعودی عربیہ کی انویژن کا مقصد کیا تھا کہ ایران ان ہوسی قبیلے کو سپورٹ کرے گا، ان کا انفلوئنس بڑھے گا، جو میں نے ہونے نہیں دینا. اسی ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ نے وہاں پہ بھی انویژن کر دیا. اب اس انویژن میں ہوا کیا؟ یمن کے اندر اس وقت فوڈ کرائسس، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی، ہیلتھ کرائسس، بیسک نیسیسٹیز لائف کی موجود نہیں ہے. یمن دیکھ لیجیے آپ، قطر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، سعودی عربیہ اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز نے، لیکن ان کی چونکہ اکانومی مضبوط تھی تو وہاں پہ یہ معاملات نہیں ہوئے. باقی کے جہاں پہ عرب سپرنگ آئی، ایجپٹ کی مثال لے لیجئے، جارڈن، مطلب کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے لینینسی شو کی، جنہوں نے اپنے عوام کو سپورٹ کیا، جنہوں نے اپنے عوام کو مراعات دینی شروع کر دی تاکہ عوام ان کے خلاف اٹھے نہ. ان علاقوں میں امن شانتی رہا. اس کے علاوہ ساری پرابلم، ہر جگہ پہ پرابلمز ہوتی رہی، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو. بشار الاسد والا جو معاملہ تھا، اس میں بھی آئی ایس ایس کو پہلے سپورٹ کیا گیا، سنیز نے سپورٹ کیا، اس نے سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، بحرین نے، ان سارے ممالک نے آئی ایس ایس کو سپورٹ کیا. مطلب ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو امریکہ نے سپورٹ کیا، ویسٹرن کنٹریز نے سپورٹ کیا. کیوں؟ وہ جو بشار الاسد کی انفلوئنس کم ہو رہا تھا، حالانکہ وہ شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، اس کا لیڈر بھی شیعہ تھا، اس انفلوئنس کو روکنے کے لیے. لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ رشیا بھی آ گیا سپورٹ کے لیے، ایران بھی آ گیا سپورٹ کے لیے، جس وجہ سے یہ اس کو ٹاپل نہیں کر سکے، جس وجہ سے چاہے انہوں نے اس ریبیلین کو کیا تھا، ساری ہر قسم کی اس کو سپورٹ دی، لیکن وہ اپنے اس معاملے میں کامیاب نہ ہو سکتے، نہیں ہو سکے. نہیں تو آج آپ کا وہ جو ہے سیریا، اس کا بھی وہی حال ہوتا جو یمن کا تھا، جو باقی ممالک کا تھا، مصر کا جو ہوا اور باقی ممالک کا ہوا، معمر قذافی کا جو ہوا، یہ سارے معاملات اس طرح کے ہوتے گئے. اب بیسیکلی اگر پرابلم دیکھی جائے تو اٹ از نیور بٹوین شیعز اینڈ سنیز. اسی طرح کی پرابلم پاکستان میں بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جب یمن میں کرائسس چل رہا تھا تو ایک میزائل داغا گیا، اور سعودی عربیہ نے رپورٹ یہ کیا کہ وہ میزائل جناب جو حرمین شریفین ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا. جیسی وہ میزائل انہوں نے ڈیفیوز کیا، جو بھی اس کو راستے میں کچھ کیا، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سنیز تھے انہوں نے تحریک چلانی شروع کر دی، وہ حرمین شریفین کی پتہ نہیں پروٹیکشن کے حوالے سے، اس طرح کی کچھ بڑے جلسے جلوس بھی انہوں نے کرنے شروع کر دیے. وہ بیسیکلی چل کیا رہا تھا؟ وہی وہ مین پرابلم چل رہی تھی. وہ ممالک اپنے انٹرسٹس کے لیے، اپنی وہ سمپتھی کریٹ کرنے کے لیے یہی پرابلم کر رہے تھے. تو اوورآل اگر ہم اس ساری چیز کو گول مول کر کے اس کا کرکس ایک فٹ بال کی فارم میں دیکھیں تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں the Middle East crisis is all about Saudi-Iran war of influence. It has nothing to do with Shias, it has nothing to do with Sunnis, لیکن اس کو نام وہ دے دیا جاتا ہے. اب
ایک مین آرگومنٹ کی طرف ایک مین کوشچن ذہن میں آتا ہے, وائی ڈو سعودی عربیہ اینڈ ایران ہیٹ ایچ ادر؟ ان کے بیچ میں کنفلکٹ ہے کیا, مطلب پرابلم کیا ہے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کمنٹ کر دیجئے پلیز, مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ یو گائز آر. فاروق محمد ڈو ناٹ لائز, آئی بیگ پارڈن, میں نے مس کوٹ کر دیا. میرا کوئی سنیز کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, نہ میں کوئی خود اہل تشیع ہوں, میں خود بھی سنی ہوں. اینی ویز کوئی بات نہیں ہے. آپ پولائٹلی جب آپ ڈفرینس آف اوپینین کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں سر سیریا از اے سنی میجورٹی کنٹری, 70% سنیز, اونلی 5% ایلویٹس, الوی جو وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہ جو آخری آپ نے بات لکھی تھی اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا تھا, لیکن اٹس اپ ٹو یو, آپ لکھ سکتے ہیں. جب آپ کیا اسے کہتے ہیں ایکڈیمک ڈیبیٹ کر رہے ہو نا, تو اس میں پھر کوشش کیا کریں کہ پرسنل نہ ہو. اچھا, اب آتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں. یہ جو کنفلکٹ ہے بٹوین سعودی عربیہ اور ایران, یہ 1979 کے بعد شروع ہوا. 1979 میں ایران میں ریولوشن آئی, ایرانین ریولوشن اس کو کہا جاتا ہے. اس ریولوشن نے سیکولر ایران کو ایک ہارڈ لائن شیعہ تھیوکریٹک ایران میں کنورٹ کر دیا. 1979 سے پہلے وہاں پہ شاہ آف ایران کی گورنمنٹ تھی, اور ہی واز پرو ویسٹرن, اس کو وہاں سے ٹاپل کیا گیا, اور اس کے آنے کے بعد ایک اینٹی ویسٹ اگریسو فورن پالیسی اپنائی گئی, اور اسی کو بیس بنایا گیا ایرانین ریولوشن کا بھی. اب جب ایران میں ریولوشن آ گیا, دس ریولوشن واز کوائٹ فیمس امونگ آلموسٹ آل مسلم کنٹریز, مطلب اٹ واز نیمڈ ایٹ اسلامک ریولوشن. تو جس چیز کے ساتھ نام یہ اسلامک لگ جائے وہ مسلمانوں میں ویسے ہی فیمس ہو جاتی ہے. اور اس میں تھا بھی یہ کہ جو سیکولر سٹیٹ تھی, جو ماڈرن سٹیٹ تھی, اس کو ٹاپل کیا گیا, اس کو ختم کیا گیا, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ہارڈ لائن اسلامک ویلیوز کو انٹروڈیوس کروایا گیا. تو جب اس کی شہرت دیکھی گئی تو ایران نے نہ صرف یہ کوشش کی کہ اس کو ایران تک محدود رکھا جائے, بلکہ ایران نے کوشش کی کہ اس کو باقی مسلم ممالک میں بھی انہی لائنز کے اوپر اسٹیبلش کیا جائے, جس لائن کے اوپر ایران میں یہ آئی. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سعودی عربیہ جو ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے, اس کی جو منارکی ہے, دیٹ از ڈیپلی انسیکیور. جو آل سعود ہے, دا سعود فیملی جو ہے, جس کی بیس پر وہ ساری سعودی منارکی چل رہی ہے, ان کی دا کلیم ٹو لیجیٹیمیسی دیٹ لارجلی کمز فرام ریلیجن. اسلامک ریپبلک آف ایران, دا ٹرم اسلامک پہ انورٹڈ کاماز کر لیجئے, اسلامک ریپبلک آف ایران میرلی اگر دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا, صرف ایگزسٹ کرنے سے ہی اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر رہا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ تھے, بلکہ اس لیے کہ اس کی ریولوشن پاپولر تھی, اس لیے کہ ایران نے کہا کہ وی آر اے بیٹر ریپرزینٹیٹو آف مسلم ورلڈ دین دا سعودی monarchy. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا لیڈرز آف مسلم امہ ان ٹرمز کے ان کے پاس دو ہولی شرینز آف مسلمز ہیں, شرینز پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, جو حرمین شریف ہیں, مدینہ المنورہ ہے, مکہ المکرمہ ہے, وہ ان کے پاس اس کی وہ آپ کہہ لیں اس کے مجاور ہیں, یا ان کے پاس اس کی اتھارٹی ہے. تو ایران کی ایگزسٹ کرنا ہی ان کے لیے ایک پرابلمٹک تھا. اور نہ صرف یہ کہ ایران ایگزسٹ ہو رہا تھا اور اسلامک ریپبلک تھا اور اپنی ریولوشن میں فیمس تھا, بلکہ ایران نے اس ریولوشن کو انکلوڈنگ سعودی عربیہ باقی ممالک میں بھی ابراڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی.
جس کو سعودی monarchy نے ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پر لیا اگینسٹ دیئر اون اسٹیبلشمنٹ. مطلب جو monarchy تھی، جو ہم بات کر رہے ہیں آل سعود کی، ان کی بہت بڑی لیجیٹیمیسی آ ہی ریلیجن سے رہی ہے. تو اگر اسی لیجیٹیمیسی کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی میں بیٹر ریپرزینٹیٹیو ہوں دین دیز پرسنس، تو وہ تو انسیکیور فیل کریں گے. اور وہی انسیکیورٹی ابھی تک چلتی آ رہی ہے، وہی کنفلکٹ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. دونوں ریلیجیس سٹیٹس ہیں، دونوں تھیوکریٹک سٹیٹس ہیں، دونوں اپنے ریلیجیس پرسپیکٹو سے اپنی لیجیٹیمیسی لے کر آتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، دونوں اسلامک ورلڈ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مین ریجن ہے ان دونوں کے بیچ میں کنفلکٹ کی. اب اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں، کنکلوژن یہ ہے کہ a lot has been done to Muslim world, a lot. ان دونوں کی رائولری نے، ان دونوں کی لڑائی نے آپس میں ڈائریکٹ کنفلکٹ میں کبھی نہیں جاتے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کبھی نہیں کرتے، لیکن دوسری مسلم سٹیٹس کو کمزور کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. یہ دونوں ممالک نے یہ حرکت شروع کی ہوئی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ سونر اور لیٹر جو بیج آپ بوتے ہو وہ بیج آپ کے گھر تک بھی آتا ہے. جو بیماری، جو خرابی آپ کریٹ کرتے ہو، وہ خرابی آخر آپ تک بھی آئے گی. تو if Saudi Arabia is doing things in Muslim world to establish its own hegemony Muslim world کے اندر, and Iran is doing the very same thing, دونوں اور ان دونوں کام کرنے میں they're using Shia Sunni conflict, تو they are mistaken, they are at a very big problematic state جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو مسلمان پہلے ہی اتنے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں، جو مسلمان پہلے ہی اتنے ایشوز میں بڑھ چکے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی سکون نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی برادرہڈ نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی کنسیپٹ آف امہ والی چیز ہی نہیں رہے گی. ان کے لیے یہ دونوں کی جو ہے نا ایگزسٹ کرنا، دیٹ از لیتھل. اب اس کے بارے میں کرنا کیا ہے، پاکستان نے کیا رول پلے کرنا ہے، اور باقی مسلم ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور فیوچر آگے کیا ہوگا، وہ ہم مزید آگے لیکچرز آئیں گے ان میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اب اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، میڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ بھائی کدھر گئے ہیں؟ ان کا نام کیا تھا؟ فاروق محمد. اچھا جی. ایگزیکٹلی مین ڈفرنس یہی ہے کہ دونوں اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، دونوں سپریمیسی چاہتے ہیں. جیسے امریکہ سپریمیسی چاہتا ہے ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ چائنا سپریمیسی چاہتا ہے، اور دونوں کانفلکٹ میں گھسے رہتے ہیں. لیکن پرابلم ادھر صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنوں کو ہی ذلیل کر رہے ہیں، ساتھ اپنوں کا ہی بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. وہی لوگ جو ان کی بیک پہ کل کھڑے ہو سکتے ہیں، وہی انہی کو یہ ذلیل کرتے جا رہے ہیں. اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان افیئرز کے لیکچرز میں. شاید مزید ہمارے کچھ لیکچرز آئیں گے، ان میں بھی آج جو اب بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. جی ماہین، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی، ان کی اکانومی اتنی نیچے جا رہی، پھر بھی وہ پراکسی وارز کیسے کر رہا. ایران کا میزائل سسٹم، ایران کا ڈیفنس سسٹم، ایران کا انٹرنل سٹیبلٹی، ایران کا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپ ٹو دا مارک ہیں. ایویں وہ کیا اسے کہتے ہیں، اسرائیل کی وہ آنکھوں میں نہیں کھٹکتے. دیر از اے ریزن. وہ انٹرنلی جو پرشین لوگ ہیں نا، فارسی لوگ، بہت پرانی سیولائزیشن ہے. پرشین امپائر بہت بڑی امپائر تھی، اور اس کی مین ریزن اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا، مین ریزن اس کے بڑے ہونے کی، ان کی آپس کی کوہین کی، جو ان کی انٹیگریشن ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ،
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. میجر کنفلکٹ جو ہے کمپٹیشن آفٹر ریولوشن سٹارٹ ہوا جی. ترکی بھی اس طرح کی کوشش کر ہی رہا ہے. ریولوشن سے پہلے ریلیشن اچھے تھے جی. اس کا بھی واٹس ایپ گروپ ہے. چلیں جی, اپنا دھیان رکھیں, خوش باش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے, ٹاٹا, اللہ والے.